شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، ان کا نام الشبہ ہے، اور الشبہ بتاتی ہیں کہ میں ملیشیا میں رہتی ہوں، لیکن میں بیسیکلی پاکستان کی رہنے والی ہوں، اور شادی کے بعد میں یہاں ملیشیا شفٹ ہو گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جاب یہاں پہلے سے تھی اور شادی کے بعد مجھے بھی یہیں پہ شفٹ ہونا پڑا۔ جو میرے سسرال والے ہیں اور میرے جو گھر والے ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں ابھی بھی، اور میری شادی کو قریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ جو تھے انہیں جو گھر ملا تھا کمپنی کی طرف سے، وہ گھر بہت زیادہ چھوٹا تھا اور وہاں پہ ہمارا بالکل گزارا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہاں کی جو پینٹ وغیرہ ہوا تھا اور باقی چیزیں بہت زیادہ پرانی تھی اور ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ تو جو میرے ہسبینڈ تھے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کوئی اور گھر ڈھونڈتا ہوں اور ہم لوگ کسی نئی سوسائٹی میں شفٹ ہو جائیں گے، یہ والا گھر ہم چھوڑ دیں گے، تو میں کمپنی سے بات کر لوں گا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جیسے صحیح لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمیں میرا جو ہسبینڈ تھے ان کے ایک فرینڈ تھے، انہوں نے ہمیں ایک گھر کا بتایا، ایک سوسائٹی میں ایک گھر خالی تھا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ گھر کب سے خالی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو۔ تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ وہ گھر بہت اچھا ہے، بڑا ہے اور بہت پیارا بنا ہوا ہے، وہ آپ لوگ ایک دفعہ اگر اس گھر کو دیکھ لیں تو پھر ہم لوگ بات کر لیں گے اس کی۔ تو ہمیں رینٹ پر نہیں لینا تھا، ہمیں خریدنا تھا گھر کو۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ جو تھے اور میرا ایک چھوٹا سا بیبی تھا، وہ قریباً 1 سال کا تھا، تو ہم لوگ وہاں پر چلے گئے گھر دیکھنے کے لیے۔ تو جب ہم لوگ گھر دیکھنے کے لیے گئے، ہمیں وہ گھر بہت اچھا لگا، بہت پیارا بنا ہوا تھا اور کافی بڑا گھر تھا وہ۔ تو مجھے بہت پسند آیا، میرے ہسبینڈ کو بھی بہت پسند آیا، اور میرے ہسبینڈ نے پھر میرے ہسبینڈ کے فرینڈ تھے ان سے، انہوں نے کہا اپنے دوست سے کہ ٹھیک ہے، اس گھر کی آپ بات کر لیں اور مناسب اگر اس کا ریٹ ہو تو آپ اس کی پھر ہمیں دلوا دیں یہ والا گھر۔ تو جو ان کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے بات کی گھر کے اونر سے۔ تو جو گھر کا اونر تھا وہ گھر کو رینٹ پر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی کو دیتا نہیں تھا، مطلب کہ خریدنے کے لیے اس نے اس گھر کو نہیں سیل آؤٹ نہیں کرنا تھا، اس کو رینٹ پر دینا تھا۔ تو ہم نے انہیں فورس کیا، جو میرے ہسبینڈ کے فرینڈ تھے انہوں نے فورس کیا، کیونکہ ہمیں اس گھر کی بہت ضرورت تھی اور کوئی گھر ہمیں وہاں پہ نہیں مل رہا تھا اس وقت۔ اس سوسائٹی میں جو وہ گھر تھا وہ سب سے پیارا گھر بنا ہوا تھا۔ تو کافی اسے فورس کرنے کے بعد جو گھر کے اونر تھے انہوں نے ہمیں وہ گھر دے دیا، ہم نے وہ گھر خرید لیا۔ اور جس دن ہم لوگ پہلے دن وہاں پر شفٹ ہوئے، ہم نے اپنا سامان وغیرہ تو پہلے ہی کروا لیا تھا وہاں پر شفٹ۔ جب ہم لوگ وہاں پر رہنے کے لیے پہلے دن گئے تو جو سوسائٹی کے سارے لوگ تھے، سارے جو بھی نیبرز تھے ہمارے، وہ ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے گھور گھور کے، جیسے کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پر کوئی جیسے مشکوک لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ، تو وہ ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ لوگ ہمیں اس طرح گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر کسی بھی سوسائٹی کا جو بھی لوگ تھے کسی نے بھی ہم سے کوئی بات نہیں کی، ہم سے آ کر کوئی ملا نہیں وہاں پہ۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں، ایسے تو نہیں ہوتا نارمل۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ زیادہ فکر نہ کریں، تو پہلے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو ابھی نیا نیا ہے سب کچھ، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ آپ سے ملنے بھی آئیں گے، مطلب جو لیڈیز ہوتی ہیں آپ کی ان سے اچھی فرینڈشپ ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ جب گھر کے اندر گئے، جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا تو ہمیں اچانک سے بہت بری اسمیل آئی اندر سے، جیسے کوئی چیز بہت زیادہ کافی دنوں سے سڑ رہی ہے وہاں پر۔ اور جب ہم لوگ پہلے آئے تھے اس گھر کو دیکھنے کے لیے تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب ہمیں وہ اسمیل آئی ہم بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ اتنی گندی اسمیل کیسے آ سکتی ہے اس گھر میں سے، حالانکہ سارا گھر صاف تھا بالکل، ہم نے پہلے وہاں کی صفائی کروا لی تھی۔ تو اچانک سے ہی وہ اسمیل آئی اور اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔
ہم نے ادھر ادھر تھوڑا بہت دیکھا تو ہمیں کچھ ایسی چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آئی جو سڑ رہی ہو. وہ اسمیل ایسی تھی کہ کوئی چیز ہمارے بہت قریب ہے جو سڑ رہی ہے رکھی ہوئی. تو ہم نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا. لیکن پہلے ہی دن سے اس گھر میں ہمارے ساتھ واقعات ہونا شروع ہو گئے. پہلے دن واقعہ ایسے ہوا کہ جو ہمارا بیبی تھا، میرا چھوٹا سا جو بیبی تھا، اس کو میں نے الگ روم میں اس کے بیبی کاٹ میں اسے سلایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں نے ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا. اس کمرے میں، اس روم میں نے ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا اور جو بیبی مانیٹر ہوتا ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپنے روم میں. تو میرا جو بیبی تھا وہ سو رہا تھا آرام سے. میں اسے سلا کر آئی اور میں ابھی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اسٹوری پڑھ رہی تھی، بک پڑھ رہی تھی میں. تو مجھے اچانک سے ایسے لگا کہ بیبی مانیٹر میں مجھے کسی کی آواز آئی ہے. جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرا بیٹا جو تھا وہ سو رہا تھا. تو میں نے کہا ویسے ہی کسی چیز کی آواز ہوگی، کوئی ریٹ وغیرہ ہوگا. تو میں نے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا. لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں بک پڑھ رہی تھی ابھی، تو مجھے بیبی مانیٹر کے اندر سے مجھے رونے کی آواز آئی بہت زیادہ. جیسے میرا جو بیبی ہے وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، بہت زیادہ مطلب جیسے بچے روتے ہیں نیند میں اٹھ جاتے ہیں. تو میں نے بیبی مانیٹر پر بھی نہیں دیکھا اپنے بیبی کو کہ وہ جاگا ہوا ہے یا نہیں. جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی تو میں اٹھ کے جلدی سے اس کے روم میں گئی دیکھنے کے لیے کہ وہ اس طرح کیوں رو رہا ہے. تو میں اس کے روم میں جب گئی، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا جو میرا بیبی تھا وہ تو سو رہا تھا آرام سے. جیسے وہ بالکل بھی نہیں اٹھا اور وہ رویا ہی نہیں ہے بالکل بھی. میں نے اس کے پاس جا کر تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑے رہ کر میں نے دیکھا کہ یہ سو رہا ہے. تو میں نے جب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو سو رہا ہے بالکل، اس کو تو یہ تو نہیں رویا، تو پھر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ مجھے پھر کس کی آواز آئی تھی بیبی مانیٹر پہ ایسے رونے کی، کسی بچے کی جو مجھے آواز آئی تھی. تو اسی پریشانی میں آ کر بیٹھ گئی اپنے بیڈ پر. اور جو میرے ہسبینڈ تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ابھی میں بیبی مانیٹر پہ مجھے ہمارے بیبی کی رونے کی آواز آئی اور جیسے ہی میں نے جا کر دیکھا تو ہمارا جو بیبی تھا وہ تو آرام سے سو رہا تھا. تو میرے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہ نیا نیا گھر ہے تو آپ ذرا زیادہ اس بارے میں سوچ رہی ہو، تو اتنا اپنے دماغ پر اس چیز کی ٹینشن نہ لو. آپ پہلا مطلب نیا نیا گھر ہے، ایسے ہو جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے زیادہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. مجھے بھی ایسے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا جو میں نے بچے کی رونے کی آواز سنی تھی. تو ایسے ہوا کہ آدھی رات کے وقت مجھے پھر بیبی مانیٹر پہ مجھے ایسے ہی آواز آئی جیسے میرا جو بیبی ہے وہ جیسے کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے. ایسے مجھے آواز آئی جیسے بیبیز کسی کے ساتھ کھیلتے ہوئے آوازیں وغیرہ نکالتے ہیں بچوں کی. تو ویسے مجھے آواز آئی اپنے بیبی کی تو مجھے لگا کہ وہ اٹھا ہوا ہے. تو جیسے ہی میں نے وہ دیکھا اپنا بیبی مانیٹر جو تھا، میں نے کہا پہلے میں اس پہ دیکھ لیتی ہوں. تو جیسے ہی میں نے بیبی مانیٹر آن کیا تو جو اس کے روم میں کیمرہ لگا ہوا تھا، اس کے روم میں ایک ونڈو بھی تھی. میرے جو بیبی کا روم تھا اس میں ایک ونڈو تھی اور باہر کی جو اسٹریٹ لائٹس تھیں وہ اس کی جو روشنی تھی وہ میرے بیبی کے روم میں بھی آ رہی تھی. تو جیسے ہی میں نے بیبی مانیٹر پہ دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے بیبی کے روم میں کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ کوئی آدمی لگ رہا تھا. اس کا جو شیپ بن رہی تھی پیچھے والی، جو میرے بیبی کے میرا بیبی کاٹ تھا جو میرے بیبی کا، اس کے پیچھے کی جو دیوار تھی اس کے اوپر مجھے وہ نظر آیا کوئی کھڑا ہوا، جیسے کسی کا شیڈو وہاں پہ بن رہا ہے. اور مجھے ایسے لگا کہ کوئی آدمی ہے. تو مجھے لگا کہ شاید میرے ہسبینڈ ہیں، وہ دیکھنے گئے ہوں گے اسے کہ وہ صحیح طرح سو رہا ہے یا نہیں سو رہا ہے. تو میں نے ویسے ہی جب سائڈ پہ دیکھا تو جو میرے ہسبینڈ تھے وہ تو سوئے ہوئے تھے. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. میں نے پھر بڑے دھیان سے دیکھا تو وہ جو شیڈو تھا جو دیوار پہ تھا وہ موو کر رہا تھا ادھر ادھر تھوڑا بہت. تو میں ڈر گئی. مجھے لگا کہ شاید کوئی ہمارے گھر میں کوئی چور وغیرہ آ گیا ہے میرے بیبی کے روم میں. تو میں نے جلدی سے انہیں اٹھایا اپنے ہسبینڈ کو اور میں نے بولا کہ ہمارے روم میں ہمارے گھر میں کوئی چور وغیرہ آ گیا اور وہ ہمارے بیبی کے روم میں، آپ جلدی جا کے دیکھیں کہیں وہ ہمارے بیبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو جیسے ہی میں نے ان کو بولا وہ جلدی سے اٹھ کر گئے. میں بیبی مانیٹر پر دیکھ رہی تھی بیٹھی ہوئی کہ وہ جو شیڈو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوا تھا بالکل، اور جو میرا بیبی تھا وہ سویا ہوا تھا. جیسے ہی میرے ہسبینڈ نے جا کے دروازہ کھولا، ان کے دروازہ کھولتے ساتھ ہی وہ جو شیڈو تھا وہ غائب ہو گیا اچانک سے دیوار پر سے. تو مجھے بہت زیادہ میں حیران ہو گئی، بہت زیادہ میں خوفزدہ بھی ہو گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ تو بھاگتا ہوا اس کا شیڈو نظر آتا، لیکن یہ تو اچانک سے غائب ہو گیا ہے.
تو جو میرے ہسبینڈ تھے وہ اندر گئے روم میں اور انہوں نے چیک کیا ادھر ادھر، تو انہیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ میں بھاگی بھاگی پیچھے ان کے گئی میرے بیبی کے روم میں، اور میں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ آپ نے جب دروازہ کھولا تو کوئی جو بھی شیڈو یہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ شیڈو یہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں اب اپنے بیٹے کو ہی میں اکیلا نہیں سونے دے سکتی، تو میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی اور میں نے اپنے ساتھ ہی اسے سلا لیا۔ اگلے دن جو میرے ہسبینڈ تھے وہ کام پر چلے گئے، اور میں کل رات کا جو میرے ساتھ واقعات ہوئے تھے انہی کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں بس وہی سارا کچھ سوچ رہی تھی سارا دن۔ اور میں بیٹھی ہوئی تھی نیچے ٹی وی لاؤنج میں، اور میرا جو بیبی تھا وہ نیچے فلور پہ کھیل رہا تھا، اور اسے بھی چلنا نہیں، مطلب اتنا چلتا پھرتا نہیں تھا، وہ بس بیٹھ کر وہ کھیلتا تھا۔ تو میں بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی وغیرہ دیکھ رہی تھی میں، تو اچانک سے میرے جو گھر کا ڈور تھا، ڈور پہ بیل ہوئی، تو مجھے لگا کہ شاید کوئی نیبر وغیرہ کوئی آیا ہے ملنے کے لیے، تو میں بس اس کو دیکھنے کے لیے گئی ہوں ٹی وی لاؤنج میں سے ڈور پر، اور میرا بیبی جو تھا وہ نیچے فلور پہ کھیل رہا تھا میرے سامنے ہی۔ تو میں ڈور پر گئی، میں نے ڈور کھولا، اوپن کیا، تو مجھے باہر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے کوئی بیل بجا کر اور ایسے واپس جا سکتا ہے، پتہ نہیں کون تھا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شاید کسی نے، جیسے بچے ہوتے ہیں وہ ایسے تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں کبھی کبھار۔ تو میں جب واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ جو میرا بیبی تھا وہ وہاں پر نہیں تھا ٹی وی لاؤنج میں، تو مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ کرال کرتے ہوئے کہیں اور چلا گیا ہے۔ تو میں نے کافی ڈھونڈا اپنے بیٹے کو، کافی میں نے نیچے والے فلور پہ ہر جگہ پر دیکھا، میں بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کہاں جا سکتا ہے۔ تو اچانک سے مجھے میرے بیٹے کی آواز رونے کی مجھے اوپر والے فلور پر سے آئی۔ جب اوپر والے فلور پر میں نے جا کر دیکھا تو میرا جو بیبی تھا وہ ایک روم میں بیٹھا ہوا تھا نیچے فلور پہ، اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ۔ تو میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور میں خود رونے لگ گئی، کیونکہ اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا سکتا ہے، اور جس کو ابھی تک چلنا بھی نہ آتا اور بنا گرے بچہ ایسے بالکل بھی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اسی وقت کال کی اور میں نے انہیں بولا کہ آپ جلدی سے گھر آئیں۔ تو جیسے میرے ہسبینڈ گھر آئے انہوں نے مجھے میری حالت دیکھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں سب بتایا کہ ایسے واقعہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو یہاں پر معاملات ہیں جنات کے، تو آپ یہاں پر پلیز کسی کو لے کر آئیں، صاحب علم کا پتہ کریں، کسی کو یہاں پر لے کر آئیں، انہیں یہاں پر چیک کروائیں کہ ہمارے گھر میں یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمیں صرف 1-2 دن ہی تو ہوا ہے یہاں پر آئے ہوئے، اور مجھے کل رات سے اسی طرح کے واقعے میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو جو میرے ہسبینڈ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے آؤں گا کسی کو، تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دن میں بہت زیادہ پریشان رہی اپنے بیبی کی وجہ سے، میں نے اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور جب اگلے دن ایسے ہوا کہ ایک نیبر آئی میرے گھر، اگلے دن میرے گھر ایک نیبر آئیں، ایک آنٹی تھیں، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے مجھ سے تھوڑی بہت باتیں کی اور میں نے ان کے لیے چائے وغیرہ بنائی، ہم لوگ چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تو باتوں باتوں میں اچانک سے انہوں نے بولا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے یہ گھر کیسے خرید لیا ہے، تو آپ کو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے کیا؟ تو جیسے ہی میں نے ان کی یہ بات سنی میں ان سے کہنے لگی آنٹی آپ کیسی بات کر رہی ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو آنٹی کہنے لگی کہ آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ یہ گھر کتنے سال سے بند ہے؟ اس گھر کو بند ہوئے 6-7 سال ہو چکے ہیں، اور جب یہاں پر پہلے فیملی رہا کرتی تھی تو اس فیملی کا ایک لڑکا تھا جو غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، کالے جادو وغیرہ ایسی چیزوں میں وہ پڑ گیا تھا، اور اس نے یہاں پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا تھا اپنے گھر کے ایک روم میں، 2nd فلور پہ جو روم ہے وہاں پر اس نے کالا جادو وغیرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کالے جادو کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور جو وہ جنات تھے کالے جادو کے وہ جادو اس کے اوپر الٹا پڑ گیا، اور وہ جو جنات تھے انہوں نے اس کی جان لے لی، اور جو اس کے باقی گھر والے تھے ان جنات نے ان کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا، بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ان کو فائنینشلی بھی بہت نقصان پہنچایا اور جانی نقصان بھی انہیں بہت پہنچایا۔ اس وجہ سے وہ جو فیملی تھی وہ اس گھر کو یہاں سے بیچ کر بند کر کے چلی گئی، اور جس نے گھر خریدا تھا، جس نے اب آپ لوگوں کو یہ گھر دیا ہے، وہ بھی یہاں پر رہنے کے لیے آیا تھا بعد میں، لیکن وہ جو جنات ہیں وہ کسی کی بھی پریزنس یہاں پر
برداشت بالکل نہیں کرتے کسی کا بھی رہنا۔ وہ کالے جادو کے جنات ہیں، اور وہ جو بھی یہاں پر رہنے کے لیے آتا ہے وہ اسے جانی نقصان ضرور پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے یہ گھر 6-7 سال سے بند ہے، جب سے وہ اونر یہاں سے گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ لوگوں جو یہاں پر آئے ہو، مجھے لگا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا جو آپ نے گھر خریدا ہے۔ تو میں نے آنٹی کو بولا کہ آنٹی مجھے بالکل بھی اس بات کا کچھ نہیں پتہ تھا جو آپ نے مجھے ابھی بتایا ہے۔ تو آپ نے تو مجھے بتایا ہے، لیکن اس گھر کے اونر نے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ اور میں نے پھر آنٹی کو سب کچھ بتایا کہ ہمارے ساتھ 2 دن سے کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میں نے آنٹی کو بولا کہ آنٹی پلیز آپ اگر آپ کو پتہ ہے کسی صاحب علم کے بارے میں تو آپ ان سے رابطہ کریں، انہیں ہماری سچویشن بتائیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں اس چیز کا کوئی حل بتا دیں۔ تو وہ جو آنٹی تھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، بالکل فکر نہ کرو، میں کسی سے بات کرتی ہوں، اور جیسے ہی مجھے کسی صاحب علم شخص کے بارے میں پتہ چلا تو میں انہیں آپ کا ضرور سچویشن بتاؤں گی اور ان سے اس کا حل بھی پوچھوں گی۔ تو اس دن بھی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا تھا اس بات کا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ضرور جنات والے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی رات کو میں نے اپنے بیٹے کو اس کے بعد سے اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ سلاتی تھی میں اسے۔ تو اسی رات کو ایسے ہوا کہ میں سوئی ہوئی تھی، میرا بیٹا بھی سویا ہوا تھا، تو اچانک سے مجھے ایسے آواز آئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دوبارہ کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مجھے پھر ایسے آواز آئی جیسے میرا بیٹا جو ہے کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آوازیں وغیرہ جیسے بچے نکالتے ہیں۔ تو جیسے ہی مجھے وہ آواز آئی، میں نے اپنے ساتھ ویسے ہی جیسے بیڈ پر ہاتھ رکھ کے میں نے چیک کیا کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے۔ تو میرا بیٹا جو تھا میرے ساتھ سویا ہوا تھا بیڈ پر، تو میرا بیٹا بیڈ پر نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ بیڈ پر میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو ایک کونے میں کمرے کے، کیونکہ اندھیرا تھا، کمرے کے ایک کونے میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اس کی میری طرف کمر تھی، اور وہ بہت زیادہ مجھے پیچھے سے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے، الجھے ہوئے بال تھے اس کے، اور جو اس کے ہاتھ تھے، ہاتھ اس طرح مجھے جلے ہوئے لگ رہے تھے جیسے کسی انسان کو آگ میں جلا دیا کرتے ہیں، ایسے اس کے ہاتھ تھے، اور بہت زیادہ اس کے لمبے ناخن تھے، اور وہ میرے بیٹے کی طرف اپنا منہ کر کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ میرے بیٹے کی طرف تھا، اور میرا بیٹا جو تھا وہ بالکل بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہو رہا تھا، وہ بالکل نہیں رو رہا تھا، اور وہ بس بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اور جیسے بچے آوازیں نکالتے ہیں ویسے آوازیں نکال رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس عورت کو میرے بیٹے کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو میں چیخنا شروع ہو گئی، اور میری چیخوں کی آواز سن کر وہ جو عورت تھی وہ وہیں پر کھڑی کھڑی غائب ہو گئی، اور اس نے میری طرف بالکل ٹرن نہیں کیا، اس کا فیس جو تھا وہ میرے بیٹے کی طرف ہی تھا، اور وہ ویسے ہی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ عورت غائب ہوئی تو میرے جو ہسبینڈ تھے وہ اٹھ گئے میری آواز سن کر، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے، اور جب انہوں نے میرے بیٹے کی طرف دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے چھوٹا سا بچہ ایسے کیسے جا کر بیٹھ سکتا ہے ادھر کونے میں اتنی رات کو بیڈ سے اتر کر بنا گرے۔ تو میں نے ان کو سب کچھ بتایا، میں نے پہلے جا کر اپنے بیٹے کو اٹھایا جلدی سے، میں نے اسے واپس بیڈ پر لے کے آئی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو سب کچھ بتایا کہ ابھی کیا ہوا، میں نے کیا دیکھا یہاں پر۔ تو اس کے بعد جو میری آنٹی تھیں، جو وہ میری نیبر تھیں، میں نے انہیں اسی وقت کال کی، اور میں نے انہیں کہا کہ آنٹی ہمارے ساتھ بہت زیادہ واقعات شروع ہو چکے ہیں، اور میرے بیٹے کے بارے میں مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو بھی مخلوق ہے، جو جنات ہیں، وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ چکی ہیں، اور وہ میرے بیٹے کو بار بار نظر آتے ہیں، اور مجھے بھی نظر آنے لگ گئے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، پلیز آپ جلدی کسی صاحب علم کا پتہ کریں۔ اس رات میں بالکل بھی نہیں سوئی، میرے ہسبینڈ بھی مجھے بار بار کام ڈاؤن کرتے رہے کہ آپ ریلیکس ہو جاؤ، تو میں یہاں جاگ رہا ہوں، آپ سو جاؤ۔ میں نے بیٹے کو تو اپنے سلا دیا تھا دوبارہ، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے اسی پریشانی میں ساری رات گزر گئی۔ اور اگلے دن جو آنٹی تھیں انہوں نے مجھے فون کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا دوپہر کے وقت کہ میں نے ایک صاحب علم سے رابطہ کیا، اور میں نے آپ کی سچویشن بتائی ہے۔
تو میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں بات کرنے کے لیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی 10-15 منٹ بعد وہ جو آنٹی تھیں وہ میرے گھر آئیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جن سے میں نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پڑھائی کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو جنات ہیں کالے جادو کے، وہ بہت زیادہ جانی نقصان پہنچانے والے جنات ہیں، کیونکہ جس لڑکے نے وہاں پر کالا جادو کرنا شروع کیا تھا اور وہ عمل اسی پر الٹا پڑ گیا تھا، تو وہ جو جنات ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں اور انہوں نے اس لڑکے کی بھی جان لے لی تھی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، تو اس سے بہتر یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو بعد میں بہت زیادہ جانی نقصان پہنچانا پڑے، کیونکہ وہ جو جنات ہیں وہ آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور آپ کے بیٹے کو شاید وہ جانی نقصان بھی پہنچا دیں۔ ابھی تو وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، آگے آگے یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، تو اچھا ہے آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، میرے ہسبینڈ بھی اس دن گھر پر ہی تھے، تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے۔ تو جس فرینڈ نے ہمیں وہ گھر دلوایا تھا ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا بالکل بھی، تو انہوں نے ہم سے اپولوجائز کیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ ہمارے گھر آ جائیں جب تک آپ لوگوں کو دوسرا گھر نہیں ملتا۔ تو ہم نے فوراً اس گھر کو اسی دن ہم نے بند کیا اور میں ان آنٹی سے مل کے ان سے بات چیت کر کے میں واپس ان کے اپنے جو میرے ہسبینڈ کے فرینڈ تھے ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے، اور اس گھر کو ہم نے سیل آؤٹ تو نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جو بھی فیملی اس گھر میں آئے گی ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو کچھ دن ہم لوگ ان کے گھر پہ رہے، میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کے گھر پہ، اور اس کے بعد ہمیں ایک اور گھر مل گیا رینٹ پر۔ اچھا، وہ بھی بہت پیارا گھر تھا اور وہاں سے کوئی معاملات نہیں تھے، ہم نے اچھی طرح اس کی انویسٹیگیشن کروائی تھی۔ تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا نئے گھر میں جا کر، اور اس گھر کو ہم نے کبھی بھی سیل آؤٹ نہیں کیا۔ ابھی بھی وہ گھر ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو بالکل بھی ہم نے وہاں جا کر دوبارہ نہیں دیکھا کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اور وہاں پر ہمارے بہت کسٹمرز بھی آتے ہیں اس گھر کے، لیکن ہم اس گھر کو سیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں بالکل بھی۔ جو بھی لوگ ہم سے وہ لینے کے لیے آتے تھے ہم ان کو پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ اس گھر میں جنات کا معاملہ ہے، اس لیے ہم نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا اور ہم اسے بالکل بھی سیل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کے بعد وہ گھر جو تھا ابھی بھی بند ہے بالکل، اور اس گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا، ایون کہ وہاں کے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو وہ آنٹی ہیں، ان سے ابھی بھی میرا رابطہ ہے، اور وہ یہی بتاتی ہیں کہ اس گھر سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، بہت زیادہ وہاں سے خوفناک قسم کی، جیسے کوئی عورت رو رہی ہے یا کوئی مرد رو رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ آوازیں کیسی ہیں، اور بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں۔ وہاں شیڈوز جو ہیں گھر کے ٹیرس پہ چھت پر ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں ابھی بھی یہ سن کر اور جو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے تھے وہ سوچ کر میں ابھی بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔